अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, चंद घंटे पहले लाहौर में एक अहम इजलास सियासी जमातों की लीडरशिप का हुआ। पीटीआई की लीडरशिप के अलावा यानी आप कह सकते हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आसिफ जरदारी, प्रेसिडेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, नून लीग की लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इसके अलावा जो है वो मौलाना फजल रहमान JUIF के जो चीफ हैं वो इस इजलास में शामिल थे। इजलास का एजेंडा जो है वो जुडिशल पैकेज, जो सबको मालूम है कि जुडिशल पैकेज के हवाले से हुकूमत तगो कर रही है जब से ये आई है हुकूमत, और काजी फईद साहब दोनों जो है वो बड़े अरसे से इस चीज़ पे लगे हुए हैं 2/3 पूरी हो, लेकिन 2/3 किसी न किसी वजह से नहीं पूरी हो रही थी। तो आज जो है वो ये इजलास था कंसेंसस इवाल्व करने का कि आईनी जो जुडिशल पैकेज है उसमें क्या क्या लाया जाए। जैसे आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में है, वो हुकूमत में नहीं है। और हुकूमत का ये है कि एक तो ये मौलाना फजल रहमान के अलावा नंबर पूरे नहीं हैं, और फिर भी ये है कि मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लिया जाए और जो भी तरमीम की जाए मौलाना फजल रहमान भी उसमें जो है वो इंडोर्समेंट करें। तो आज की जो मुलाकात हुई, हमें जो वहाँ से एक ज़राए से पता चला है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे एग्रीमेंट हो गया है, कंसेंसस हो गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मीन कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो फिर नहीं आ रही। और दूसरा ये है कि जो पैनल है वो भी आएगा कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए पैनल होगा 3 जजेस का या 5 जजेस सीनियर का। लेकिन ये भी इतलात हैं कि जो मौजूदा जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं उनके लिए पैनल नहीं होगा। तो इनकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही हैं, और उनके लिए ही हुकूमत के अंदर भी एक सेक्शन जो है वो बड़ा एक्टिव है कि जी मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। लेकिन एक सेक्शन हुकूमत का शदीद मुखालिफ है मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। वो मुख्तलिफ प्रोपेगंडे भी कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें भी बाहर यानी जो है वो निकलेंगी आगे भी। तो उनका ये है कि मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। लेकिन जो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे आ गए हैं तो फिर क्या मामला है। तो हमें जो ज़राए से पता चला कि और इश्यूज़ पे राइट डायरेक्शन पे चीज़ें जा रही हैं, लेकिन अभी कंसेंसस नहीं हुआ, और उम्मीद यही की जा रही है, हमें ज़राए बता रहे हैं कि मंसूर अली शाह का ही नोटिफिकेशन होगा। तो अब ये सूरत हाल है। आइनी बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, जो मैं समझता हूँ कि अच्छी तजवीज़ है कोई। और जजेस की अपॉइंटमेंट पे तो वैसे ही कंसेंसस है कि उसमें के तरीक़ाकार में पार्लियामेंट का रोल, पार्लियामेंटेरियन का रोल ज़्यादा दिया जाए, वो तो उसमें तो इशू ही नहीं। लेकिन ये तो एक इशू, ये जो वहाँ बैठे थे लोग और जो हमारे ज़राए उनसे ये चीज़ें पता चली। लेकिन जो PTI के लोग हैं उनसे बात की जाए तो उनको तो ये खबर मिल रही है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो उनको नवाज शरीफ कायल करते रहे मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, ये तो वो नहीं माने सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। और फिर नवाज शरीफ साहब का ये था कि जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बगैर तो अमेंडमेंट कोई फ़ायदेमंद ही नहीं होगा। तो वहाँ ये इम्प्रेशन लिया जा रहा है कि अगर नंबर पूरे हो जाते हैं 224 नेशनल असम्बली में और 64 सेनेट में, तो ये मौलाना के बगैर भी ओरिजिनल ड्राफ्ट को अप्रूव कराएंगे, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट जो पहले पब्लिक हो चुका था। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये है कि इम्प्रेशन कि ये फिर मौलाना साहब को नहीं वेट करेंगे। फ़िलहाल जो है नंबर का इशू है, और नंबर को पूरा करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ कि जो मेरे सोर्स हैं वो तो यही बता रहे हैं कि चीज़ें बड़ी ठीक जा रही हैं। लेकिन ये इम्प्रेशन जो है वो PTI के लोगों का ये है, जो इन टच हैं मौलाना साहब के और लोग, तो वो ये कहते हैं जी ये आगे जाएंगे और ये अपने नंबर पूरे कर रहे हैं। पकड़ धकड़ जो हो रही है, और पकड़ धकड़ ऐसे ही तो नहीं हो रही ना कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार, उस पकड़ धकड़ के बाद तो जो मर्जी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट के हर मामले में, ताकि उनको अमल दरख उनकी दखल अंदाजी ना हो, उनको पूरा यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिले। तो ये इस किस्म की चीज़ें आएंगी। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी बात हो रही है कि मे बी वो भी हो। लेकिन नंबर अगर मौलाना के बगैर तो बड़ा मुश्किल है। मौलाना के सेनेट में 5 है, और सेनेट ही बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो है वो कौमी असम्बली में 224 चाहिए वोट, और 2/3 के लिए, और मौलाना फजल रहमान के 5 वोट हैं, वो भी बड़े कीमती। तो इन हालात में अगर आप देखें तो जो है वो बात
کانسٹیٹیوشنل بینچ تک اگر آئی ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہیں ہے، تو پھر دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل کا ہم جو باتیں آ رہی تھی ہمارے سامنے کہ جی قاضی فیصل صاحب جو ہے وہ آخری ٹائم تک تقدموں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا سربراہ بنایا جائے گا. لیکن اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہی نہیں ہے تو پھر کئی سب کس چیز کے سربراہ ہوں گے. تو یہ ایک ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ، دو چیزیں نہ ہونے سے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے کو اطمینان ہوگا. اور اب مولانا فضل الرحمان نے یہی کہا ہے کہ میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی سے اس معاملے میں بات کروں گا، جو ہمارا مختلف چیزوں پہ بات ہوئی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا آئیڈیا بالکل ڈراپ ہو جائے گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. حکومت اگر نمبر پورے ہوتے تو ایک دن نہ لیٹ ہوتا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہوتی اور قاضی فیصل صاحب کا ایکسٹینشن یعنی ان کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ بھی بنا دیا جاتا. اب مسئلہ ہے نمبر کا. پھر مولانا فضل الرحمان اگر سٹینڈ لیں گے تو وہ زیادہ مسائل بھی ہیں کہ وہ پھر چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ مولانا کے ساتھ کنسنسس سے چیزیں چاہ رہی ہیں کہ مولانا جو ہے وہ اس معاملے میں آن بورڈ رہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کل آج یعنی 17 تاریخ جو امینڈمنٹ اپروو نہیں ہوگی، یہ 18-19 آگے معاملہ جائے. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں 21 سے پہلے حل یعنی ہوں گے، اور 21 سے پہلے نوٹیفیکیشن منصور علی شاہ یا جس چیف جسٹس کا بھی ہوگا، اگر پینل میں انکمنگ چیف جسٹس کا نہیں ہے تو پھر تو یہ ہے کہ جو یعنی یہ منیب صاحب کے حوالے سے ہے کہ منیب اصل میں جیسے منیب جو ہیں وہ پرابلم ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ اگر منصور علی شاہ کو ہم بنا رہے ہیں تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو خراب کر کے بنائیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں حکومت کے اندر سپورٹ منصور علی شاہ کو کوشش کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، اچھے جج ہیں، تو ان کو بنانا چاہیے. تو وہاں جیسے میں نے بتایا کہ حکومت کے اندر بھی ایک سیکشن بہت ان سے خوش نہیں ہے. تو پوری ایفرٹ آخری ٹائم تک ہوگی منصور علی شاہ کو روکنے کی. ابھی تک تو حالات جو بتایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کنٹروورشل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. لیکن دیکھیں افتخار چودھری کا کنٹروورشل کیا اور کہا گیا کہ جی ان کی پیٹرول پمپ کی جو وہ جیلی رسیدیں بنا کے پیٹرول لیتے تھے، یہ جو بھی پیسے کلیم کرتے تھے، کیا ہوا اس کا. قاضی فیصل صاحب کی باہر کی جو ہے وہ پراپرٹیز نکال لی گئیں، لیکن کیا ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان چیزوں میں نہیں ہے معاملات. جیسے منصور علی شاہ جو ہیں وہ لوگوں میں ان کی بڑی سپورٹ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو نوٹیفائی کر دے. میرا خیال ہے کہ بہتر ہے. اگر یہ جتنا ڈیلے ہوگا یہ ان حکومت کے لیے بھی زیادہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. لیکن ایک بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 25 تاریخ کے بعد امید ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا. اب ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اگر بنتا ہے کہ جی ہر صوبے سے ریپرزنٹیشن ہو اور وہ سینئر کا ہو، تو اس کے خلاف اپیل کہاں جائے گی، فل کورٹ میں جائے گی، کہاں جائے گی. اب یہ چیزیں بھی پھر آئین میں جب یہ آرٹیکل میں ترمیم ہوگی تو اس کی انٹرپریٹیشن پھر سپریم کورٹ کرے گا اور اس کو نیرو ڈاؤن بھی کرے گا چیزوں کو. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا حالات بنتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے جتنا زور لگ چکا ہے، جتنی محنت کی جا رہی ہے، بندوں کو پکڑ دکڑ، آج شاہ محمود قریشی کی بہو ان کو اٹھا لیا گیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے. جو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے آئینی ترمیم کو سپورٹ، تو یہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ بندوں کو اٹھا کے زبردستی یہ جو ہے وہ ان سے کروایا گیا. اس کا تو کوئی فائدہ بلکہ نقصان ہونا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ایک پالیسی ہے جو عمران خان کی سزاؤں کے لیے تھی کہ 3 سزائیں عمران خان کو دے دی گئی اور بغیر ڈیو پروسیس فالو کی، اور ساروں میں کسی میں سزا سسپینڈ ہو چکی ہے. اور سائفر جو میں سمجھتا ہوں سب سے اسٹرانگ کیس عمران خان کے خلاف تھا، وہ ختم، ویسے ہی اکوٹل ہو گئی ہے. عامر فاروق جیسے چیف جسٹس جو عموماً پی ٹی آئی کی شکایتیں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی وہ سسپینڈ کی، سیٹ اسائڈ کی ججمنٹ سائفر کیس میں. تو یہ حالات ہیں. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ جیسے قاضی فیصل جو ہیں وہ تو کر جا رہے ہیں، ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. اب جیسے قاضی فیصل کا نہ ہونا اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نہ بننا، یہ بھی ان حالات میں بڑی ہے، کیونکہ اس وقت جوڈیشری کو لیڈ جو ہے وہ جیسے قاضی فیصل سربراہ ہیں
اور دوسرے ججز کچھ کریں گے تو رجسٹرار کے ذریعے کوئی نوٹ آ جائے گا، ان کے لیے پریشانی. قاضی صاحب کو جائیں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا حالات بنتے ہیں. بظاہر جو ہمیں خبر ملی وہ یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ایگریمنٹ کنسنسس ہوا ہے، باقی چیزوں پہ بات چیت چل رہی ہے. پینل کا بنے گا، لیکن موجود کیا پتہ منصور علی شاہ پہ وہ اپلائی نہ ہو. باقی جو ہے وہ حالات جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ بندے تو جس طریقے سے دباؤ اور کورسو ایکشن لیے جا رہے ہیں پورے ہوں گے، لیکن اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی مورل اتھارٹی پہلے ہی نہیں تھی. لیکن یہ جو ایویڈنس آج بتایا گیا پی ٹی آئی والوں کی طرف سے کہ جی یہ ایویڈنس جو ہے ہمارے پاس ہے، اگر وہ ان ایویڈنس حوالے کرتے ہیں اور یہ چیزیں پارلیمنٹ میں یہ چیلنج ہوگی سپریم کورٹ میں، تو کیا رہ جائے گا حکومت کا. میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ موجودہ حالات میں حکومت کے لیے بھی بیسٹ ہے کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کر دیں، بجائے اس کے کہ اتنا زیادہ چیزوں کو لیں گے اور وہ زیادہ مسائل حکومت کے لیے جو ہے وہ بن جائیں گے. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.